السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر۔ دوسرا جب یہ سب کل جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہمارے لہجے بھی دھیمے تھے، ایک خوف کی اور بے یقینی کی کیفیت تھی پورے اس ریجن میں، بلکہ پوری دنیا میں۔ آج الحمدللہ صورتحال یکسر بدل گئی ہے اور اس کا صحرا صرف اور صرف پاکستان کو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو سفارتی تاریخ ہے اس میں پاکستان کا سب سے پہلے جو ایک سنگمیل کی طرح جو ذکر آتا ہے وہ جو 1970 میں ہم نے یہاں سے جو پیسنجر خفیہ دورے پہ کولڈ گیا وار ٹائم، لیکن وہ تو دو ملکوں کے درمیان اوپننگ والی بات تھی نا۔ یہ والا جو واقعہ کل رات ہوا ہے میرے پیارے بھائی، یہ تو اس سے 10 گنا زیادہ واقعہ ہوا ہے، کیونکہ اس میں آپ یہ جنگ بندی سے عارضی جنگ بندی ہے جو فی الوقت، لیکن اس سے ہارڈلی 8 یا 10 گھنٹے قبل امریکی صدر یہ کہتا ہے کہ جی مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں ایک تہذیب کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، نیست و نابود کرنے جا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے بابو کہ اگر یہ حملہ ہوتا تو یہ خالی ایران تک تو محدود نہیں رہنا تھا، پورا خطہ، اس کے بعد یہ پورا خطہ، اور اللہ میرے منہ میں خاک، یہ ایک ہفتہ بھی گزر جاتا تو میں اور آپ جو ہے وہ تیل کی ایک بوند کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور انریسٹ الگ سے ہوتا نا سر، اور انریسٹ الگ سے ہوتا۔ پھر یہ کہ تو اس حوالے سے، اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہ ہوتا، بھارت میں بھی وہ جتنا مرضی اپنا وہ کرتے رہے۔ سڈن ہوا نصرت صاحب، دیکھیں نا ہر کوئی یار اتنا سڈن بالکل نہیں ہوا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ ڈے ٹو ڈے معاملات میں اتنا زیادہ ہم لوگ جو ہیں وہ الجھ جاتے ہیں کہ ہم واقعات پر جو ہے نا تفصیلی غور نہیں کرتے۔ بات آج سے کچھ دن قبل صحیح معنوں میں جب یہ انڈیکیشن ہوئی ہے کہ یہ جنگ بند ہو سکتی ہے، تو وہ انڈیکیشن ہوتی ہے 24 مارچ 2026۔ 24 مارچ 2026 کو، یہ 24 مارچ کو نا، مارچ کی 24 تاریخ وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ایک ٹویٹ کرتے ہیں۔ اب ٹویٹ پہ آنے سے پہلے مجھے صرف اتنا یاد آیا کہ بالکل ایک ذرا جان کی مان بات ہوئے آدھا منٹ، کہ میں اس پروگرام میں کتنا داد فریاد کرتا تھا، خدا کا واسطہ ہے جب ہمارے کچھ ماشاءاللہ ذہن سازی کے ماہر یہ کہہ رہے تھے اور ٹویٹ بس ختم، ملک میں انتشار پھیلاتا ہے یہ وہ، اور بابا اب یہ ساری ڈپلومیسی جو ہے بند کر دیا کے ذریعے ہوئی ہے۔ یہاں اس ملک میں ایکس بند رہا، وہی تو کہہ رہا ہوں، تو جنگ بندی ساری نیگوسیشن کیسے ہوئی ہے، دنیا کی ڈپلومیسی مجھے اور آپ کو کیسے ہوئی ہے؟ تو اس وقت بھی میں یہ چیخ رہا تھا، میں یہی کہہ رہا تھا۔ بہرحال تو اب شاید اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرے جیسے دیوانے کیوں فریاد کر رہے تھے کہ مت کریں۔ چلیں، تو شہباز صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہے اور پوری مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہے ان تمام کاوشوں کی جو کہ جنگ رکوانے کے لیے مشرق وسطیٰ میں فریقین کے مابین ہو رہی ہیں۔ یہ پاکستان نے 24 کو جو 24 مارچ شہباز شریف صاحب نے پوسٹ کیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ علاقے میں، علاقائی اور اس سے بیونڈ امن اور استحکام کی خاطر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ اور ایران رضامند ہو جائیں تو پاکستان کی جگہ ہمارا ملک حاضر ہے، آئیے یہاں بیٹھیں، ایک دوسرے سے گفتگو کریں۔ تو 24 کو یہ اوپننگ کر دی یہ تھی 24 مارچ کو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کا، ٹھیک ہے، چیلنج ہی ہو گیا۔ اب ایسے ٹویٹ یوں نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بہت کام ہوا ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں وہ ٹیگ کرتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کو، اسٹیو وٹکوف کو، تیسرے کرتے ہیں عباس ہم عراقچی۔ چلا بھی رہے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے، دونوں سٹیک ہولڈرز کو انگیج کر، ٹھیک ہے۔ اس ٹویٹ کو اب ہم جیسے لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ بھئی ہم لوگ ڈے ٹو ڈے ہوتا ہے اس میں پھنس جاتے ہیں،
اور اس میں سب سے زیادہ بےہودگی میں اپنے اوپر ذمہ لیتا ہوں کہ مجھے اسی دن سے یہ طے کرنا چاہیے تھا کہ صاحب یہ جنگ بند ہونی ہے، اور یہ جنگ بند ہونے کے بعد جو مذاکرات کو اگر پاکستان میں ہو جائے تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس اب کے فوری کل رات impacts بھی جو ہوا فوری ہے، impacts کیا ہوں گے سر؟ فوری امپیکٹ فی الحال تو جنگ بند ہے نا، اس میں جو کچھ آگے جو مشکلات ہیں وہ بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے، ابھی پہلے اچھی بات کر لیں۔ تو اب کھلے دل سے ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت، انہوں نے باہم مل کر یہ ری ٹویٹ ہونے سے اور اس سے پہلے جو روابط ہوئے ہوں گے، یہ طے کر لیا کہ بھائی یہ امریکہ چاہ رہا ہے، کیا ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ایک لمحے کو بھی ڈاواں ڈول نہ ہوئے، یہ راتوں کو جاگتے رہے۔ دوسری طرف بابو آپ ایک اور سر، بات بھی یہ ہاں، دیکھیں، خدا کے لیے جس کو یہاں کوئی سمجھانے نہیں پا رہا، ایران کے جتنے بھی پرومیننٹ قابل اعتبار لیڈرز ہیں، خواہ وہ سیاسی ہیں فوجی ہیں، ان کو یکے بعد دیگرے یا مار دیا جاتا ہے یا مارنے کی کوشش ہوتی ہاں ہے۔ ہاں، اس صورتحال میں یہ پتہ لگانا، یہ معلوم کرنا کہ یار ابھی بھی قابل اثر شخصیات کون کون ہے؟ ٹھیک ہے، نمبر ون، جو انوالو ہیں اس سب میں، نمبر دو ہاں ان سے رابطہ اسٹیبلش کرنا، ہاں، اور نمبر تین ان سے رابطہ برقرار رکھنا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے جتنی محنت کی ضرورت تھی، اور آپ کے ساتھ وہ رابطہ برقرار رکھتے ہوئے ہاں، ایک طرف سے پاکستان پہ کامل اعتماد کر رہا ہے ایران کی قیادت، کہ ان کو پتہ ہے کہ یار اگر عدنان کے ساتھ میں نے خبر نشر کے سیٹ پہ بات کی ہے، ہیلو، ٹھیک ہے، تو اس نے امریکنوں کو نہیں بتا دینا کہ جی یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہم لوگ اس بات کو نہیں ہم نے نوٹس بہت نہیں کر رہے ہیں۔ بہت تو یہ برادر، اچھا، اب میں اس یہ میں ایک سمجھتا سوال ہوں، لوگ اٹھاتے ہیں نا بار بار اس سکسیس پہ، جی کہ پاکستان ایک IMF پروگرام میں گرا ہوا ملک ہے، معاشی طور پہ بھی سٹیبل نہیں ہے، ایک طرف پاکستان سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے اس کی مذمت کر دیتا ہے، ایران پہ امریکہ حملہ کرتا ہے پاکستان اس کی بھی مذمت کر دیتا ہے، ٹرمپ کو ڈائریکٹلی انگیج کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ ایسی کیا پاکستان نے کیا کہ دنیا میں کوئی اور ملک نہیں کر پا رہا؟ تو چین کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا تھا، تو پرماننٹ گورنمنٹ دے رکھی تھی تائیوان کو، تو ہم نے 60s کی دہائی میں چین کے ساتھ ہم نے ان کو ریکگنائز کیا، یہاں پہ چینی ایمبیسی کھلا یا نہیں کھلا، اس سے امریکہ کو بہت تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ہم اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ 8 سال تک عراق اور ایران ان کے درمیان مستقل جنگ جاری رہی، ہم نے کسی ایک فریق کا ساتھ دیا نہیں، غیر جانبداری 8 سال تک برقرار رکھی۔ یار ہم اگر خود ہی اپنے ملک کو چھوٹا لینا، ہم غریب ملک ہیں، مقروض ہیں، بالکل ہے، لیکن جس بات پہ ڈٹ جائیں اور قومی یکجہتی ہو جائے، یعنی کنسنسس ہو جائے کہ مثلا جیسے پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے، کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کچھ ہوا نہیں، میری بات سمجھ گئے آپ ٹھیک ہے، بات کو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہے تو اسی طرح تو آپ کی اسٹیبلش ہوتی ہے کریڈیبلٹی۔ لوگ سمجھ گئے کہ یار اگر عراق اور ایران کی جنگ میں 8 سال تک مداخلت نہیں کی، کسی ایک اور فریق کے کسی ساتھ کی طرف کھڑے ہو کر، جانبداری نہیں ہوئی، ہاں، اور یہی کوشش کرتے رہے جتنا ہمارے بس میں تھا کہ یار یہ ہو سکے تو اپنا وہ کر لیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بڑے کھلے دل سے انتہائی منافقت ہوگی آپ کے سامنے، آپ کہتے ہوتے تھے شہباز صاحب جی بڑے پاورفل، میں ان کا ہنسی مذاق اڑاتا تھا، میں پاکستان کا طاقتور اب طاقتور ترین، اس کے علاوہ ان کا وہ جو ایک خاصا وہ ایک فقرہ ہے شبانہ روز، اس کے لیے میں، لیکن سر وہ لگن سے ہمارے اختلافات، ہمارے کرٹیسزم اپنی جگہ، لیکن اس بات کا کریڈٹ نہ دینا، وہ کہتے ہیں کہ بھی رب نے جس کے مقدر میں لکھ دی سر زیادتی ہوگی اگر نہیں دیں گے آپ کریڈٹ، صحیح کہہ رہے ہیں وہ کریڈٹ دینا پڑے گا، یہ کریڈٹ ڈار صاحب کو دینا سر پڑے میں گا۔ ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو بہت بڑا مخالفت سیاسی طور پہ کرتا ہے، آج اس کا میں نے وہ واٹس ایپ سٹیٹس دیکھا، وہ کہتا ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، دس از ناٹ بگ، دس از ہیوج۔ بہرحال تو لوگ تعریف کرنے میں مجبور ہو رہے ہیں۔ میں میرے پیارے بھائی تمام تر
جو ان کے اوپر جو تحفظات ہوں گے، جو کرٹیسزم ہوں گے، اپنی جگہ رکھتے ہوئے میں انتہائی کھلے دل سے یس رب نے آپ کو نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہمارے ملک کی عزت رکھے آج کہ کابینہ سے بھی بات کی یہ جو مشن ہے وہ چل سکے۔ کابینہ میں جو ان کا جو خطاب ہے اس نے مجھے چونکایا، کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید آج شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کریں۔ اچھا یہ سوشل میڈیا پہ میں نے بھی پڑھی سوشل میڈیا پہ نہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کریں گے۔ بابو میرے پاس انفارمیشن تھی کہ پی ٹی وی میں تیاری ہو رہی تھی، اچھا اوکے، کہ ریکارڈنگ کی جانی۔ وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی سمجھدار آدمی نے، اور اگر اس کا نام معلوم ہو جاتا تو میں بیان کر کے اس کا شکریہ ادا کرتا، یہ رائے دی کہ سر نہیں، ہم بہرحال جیسے بھی برے بھلے ہائیبرڈ ایک جمہوری ملک ہیں، اور ہماری ایک پارلیمان بھی، آپ کو قوم سے براہ راست خطاب کرنے کی بجائے پارلیمان سے خطاب کرنا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ مشورہ دیا وہ ٹھیک آدمی ہے؟ بہت اچھا آدمی۔ ارے سر پارلیمنٹ میں اپوزیشن شور شرابہ کرے گی، ہنگامہ آرائی کرے گی۔ دیکھیے نا، اب یہی مسئلہ ہوتا ہے، خدا کے لیے یہ ایسے موقع ہوتے ہیں جن پہ آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے۔ فیصلہ ہوا کہ جی ٹھیک ہے، تو اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب، انہوں نے باقاعدہ محمود خان اجگزئی صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ جی وزیر اعظم خطاب کرنا چاہتے ہیں اور آپ برائے مہربانی۔ محمود خان اجگزئی نے اس کا پرائیویٹلی بند کمرے میں جواب نہیں دیا، قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر قائد حزب اختلاف نے کہا ہے کہ آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں یار، ہم دیوانے ہیں کیا؟ میرے سے بات یعنی انہوں نے فرمایا ہے، ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا ہے، کمٹمنٹ دی ہے، یعنی ہمارے اختلافات ہیں، وہ رہیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ہم پہ اعتماد ہوا ہے، ہم نے ایک بڑی تباہی کو روکا ہے، وائی ناٹ ہی شوڈ کم ہیئر، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یہاں آؤ۔ تو اب بہتر یہ ہے، اپوزیشن نے وہ جو اپنا جلسہ کرنا تھا پی ٹی آئی نے وہ بھی منسوخ کر دیا، وہ بھی منسوخ کر دیا عمران خان صاحب نے کہہ اور دیا تھا میں نے یہ سنا ہے کہ ہاں جب ان کے وکیل شاید انہیں ملے تھے تو انہوں نے ان کو حکومت کی کسی درخواست سے پہلے اپنے طور پہ کہہ دیا تھا کہ یار یہ اگر دنیا میں یہ لوگ حالات چل رہے ہیں، پاکستان یہ رول پلے کر رہا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے۔ کل بھی اگر فرض کرو، دیکھو بات سنو میری، یہ جنگ کا آغاز کرنے سے 2 دن پہلے بھارت کا وزیر اعظم کہاں تھا؟ میں اس پہ آؤں گا، وہ اسرائیل میں تھا۔ اسرائیل پہ تھا نا، ٹھہر جاؤ نا۔ اسرائیل کی پارلیمان کا انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے کہ جب بھی یہ آئے گا نیتن یاہو، کیونکہ اس پہ کرپشن کے مقدمات ہیں، ہم نہیں بیٹھا کریں گے۔ صاحب وہاں کی اپوزیشن نے کیا کیا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے بھارت کے وزیر اعظم کے لیے جو استقبالیہ کلمات کہے اس دوران وہ باہر رہے، لیکن جیسے ہی مودی کی تقریر شروع ہوئی وہ سارے آ کے بیٹھ گئے۔ تو دکھانا تو یہی ہوتا نا کہ پولیٹیکلی ڈیفرنسز باہر نہیں دکھانے ہوتے، آپ نے باہر کے لیے ٹھیک، یہ بھی یعنی یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کل جو یہ تفصیلات بتائیں، اور کل خطاب کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب قوم سے پارلیمنٹ کے تھرو، پارلیمنٹ میں کریں گے، وہ آف کورس لائیو جائے گا۔ مجھے امید ہے، میرا خیال ہے کہ فیصلہ خود آج کے بعد، اگر میرا خیال ہے کہ یہ کمٹمنٹ جو دی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن نے، اس کو عوام کے لیے وہ خوشخبری ہوگی کہ اگر عوام کے لیے خوشخبری نہیں ہے تو ہاتھ باندھ کے ہماری درخواست ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، اپنا لوگ کہیں گے جی ہاں جی بڑی، لوگوں کو، عام آدمی کو سفارتی کامیابیاں، ڈنکے بجنا اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ لیٹس فیس اٹ، دے وانٹ ریلیف۔ اگر آپ واقعتاً خلق خدا میں ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کل قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہیں کہ جی میں رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اپنے غریب آدمی کی دعائیں لینے کے لیے کہ ہم نے یہ جو امن مشن کیا ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچے، میں پٹرول کی قیمت میں اتنا کمی واپس لا رہا ہوں جو پچھلے دنوں تھی۔ ارے یار جتنی بھی ہو ایک سگنیفیکنٹ ہونی چاہیے، اور اس میں پٹرول کے علاوہ میرا خیال ہے کہ انہیں کم از کم 100، 120، 130 ڈیزل کی قیمت، ڈیزل بہت ضروری ہے، ڈیزل بہت ضروری ہے۔ اور اس میں ایک بات جو ہے وہ ہونی چاہیے، دیکھو ڈیزل جو ہے وہ میں تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے
یہ حقیقت ہے کہ 80% ڈیزل ہم امپورٹ نہیں کرتے، وہ ہماری ریفائنریوں میں ہی جو خام تیل آتا ہے اس سے نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب پرانے ریٹوں پہ خام تیل لیا ہوا اس کو آپ اس سے ڈیزل جو نکالا گیا تو رونق لگا لی نا انہوں نے، لگا لی. اب ان کو اس کو ریلیف عوام کو دے دیں. اس کی وجہ کسان تھریشر لگ رہا ہے، وہ ریپر لگ رہا ہے، وہ کمبائن لگ رہی ہے، تو وہ تینوں چیزیں ٹریکٹر، کمبائن اور تھریشر وہ ڈیزل پہ چل رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر یہ کہ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی سگنیفیکنٹ کمی آئے گی. جو سارے یہ کٹائی کا موسم ہے، اس میں ڈیزل جو ہے کم از کم ڈیزل کو واپس اسی قیمت پہ لائیں جو پچھلے ہفتے سے پہلے تھا. مطلب اب 500 20 تو ویریبل نہیں ہے. اچھا ٹائم کی بھی کمی ہے. آپ نے چین کے فیکٹر پر بات کی تھی، چائنا فیکٹر کے حوالے سے کلپ اگر ہم تیار کر چکے ہیں وہ سن لیجئے. تو کیا وہ فیکٹر ابھی بھی ایگزسٹ کیا ان سب میں؟ پہلے سن لیجئے آپ نے کیا کہا تھا، سنائیں. بہت ہی حیران کن بات ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے اس پیغام کو جو انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سبجیکٹ ٹو کنکرنس. صاحب یہ نہیں، اسد صاحب وہ چائنا والا ایک تھا، چائنا والا ہے آپ کے پاس؟ جی چلا دیں. تو اس سب میں کوئی گارنٹر ہو سکتا ہے؟ یس. کون؟ چائنا. چائنا تو ہے ہی نہیں سر. اس میں کیا لکھا ہوگا؟ کیا لکھا ہوا؟ اسی وہی ہے وہ یہ چار کیا اسی اسٹیٹمنٹ میں جہاں پر وہ یہ فرما رہے ہیں. Let me also share with you that I had detailed telephone conversation with Chinese foreign minister. آگے China fully support Pakistan's initiative to host. آگے میری ایران چین کے وزیر خارجہ سے طویل گفتگو ہوئی ہے اور چین ہماری ان کاوشوں کی بھرپور تائید کرتا ہے. آج بیجنگ میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا ہم بالکل دل و جان سے یہ پاکستان جو کر رہا ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. نصرت صاحب آج یہاں تک پہنچنے میں چین کا کوئی رول رہا؟ بالکل مستقل رہا، اور اب اس کو ایکنالج جو ہے وہ ایران بھی کر رہا ہے، اس کو آفیشیلی کر رہا ہے کہ جی چین نے بھی ہمیں اس طرف لانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. حتیٰ کہ ٹرمپ نے بھی اپنے کچھ یعنی کہ اعتماد کے لوگوں سے. اور پاکستان کو دیکھو، بنیادی آپ کیوں نہیں بات دیکھیں، سب سے زیادہ جو تیل خریدتا ہے ایران سے وہ چین خریدتا ہے نا یار. ہاں وہ تو ہم بتا. تو اگر یہ جنگ جو ہے جاری رہتی تو ٹھیک ہے. گزشتہ برس 2025 میں چین نے ریکارڈ تیل خرید کے، کیونکہ وہ ان کا ذہن کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت دور اندیش ہوتے ہیں، گڑبڑ ہونی ہے، ایکسٹرا پروکیورمنٹ کی انہوں نے ایکسٹرا پروکیورمنٹ کی. تو یہ جنگ رکے گی تو ان کا بھی تو فائدہ ہے نا. سب سے زیادہ فائدہ ان کا ہے، تو ٹیکنیکلی ان کا بھی ہے. تو اس میں وہ کیوں نہیں پاکستان کی کاوشوں کے بھی اگر ایران آمادہ ہے، جو تم ایک بات تبھی بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کی لیڈرشپ جس کا حکم چلتا ہو اس تک رسائی اس وقت کتنا بڑا سیکورٹی ایشو ہے. خدا کے لیے ذرا ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، وہ پاکستان کو حاصل تھی تو کیا یہ ایران کے اعتماد کا اظہار نہیں ہے؟ تو یہ ایران کے اعتماد کی وجہ سے ہمارے ہاں جیسے بہت سارے لوگ جذباتی ہو کے یہ کہہ رہے ہیں صاحب کھل کے کیوں نہیں یہ وہ. او بھائی میرے، ہمارے کتنے پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے برادر ممالک میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ ملینز میں آپ یعنی فرض کریں کہ واقعتاً اگر سعودی عرب جو ہے خاص طور پر وہاں کا ہمارا دیرینہ ساتھی ہوتے ہوئے، اور بھائی میرے جب ہم نے جوابی ایٹمی دھماکے کیے تھے ہمیں تو ساری دنیا نے پابندیاں لگا دی تھی. کون سا ملک تھا جس نے آگے بڑھ کے کہا سعودی عرب کہ جی ہم سے ادھار تیل؟ سعودی عرب سے. تو انہوں نے اس کے پیسے نہیں لیے، پھر انہوں نے کتنا انہوں نے حوصلہ دکھایا. انہوں نے کہا اچھا یار نہیں یہ کر رہے ہیں. تو ان کی وجہ سے باقی بھی ہمارے جو دیگر ممالک ہیں، ٹھیک ہے وہ عوامی سطح پر ہو جاتی ہے، کوئی ایک آدھ ملک ذرا زیادہ کر دے، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ جو اعتماد یا تو کسی اور میڈییٹر کو مل سک رہا ہوتا تو کردار ادا کرتا نا. تو ہمارے اوپر رب کا کرم یہ تھا کہ بھئی ایران اپنی وہ قیادت جس کی بات حتمی کی جاتی ہے ان تک رسائی پاکستان کو میسر رہی. That is where the key is. اور تبھی اس نتیجے پر تک پہنچے، اور تبھی آپ اس نتیجے پر پہنچے. اور اس سلسلے میں
آپ کو اپنی سیاسی اور دیگر جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو سفارتی اور باقی جو بالکل صحیح، وزرائے بریک کے ہوتے ہیں ہاں انہیں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا ہوگا کہ انہوں نے نمبر 1 وہ بندے انہوں نے ڈھونڈے کہ اے بی سی پر اعتماد ہے اور ان تک رسائی ہر صورت رکھے، اور یہ پاکستان کو حاصل تھی. اچھا بریک پہ جانے سے پہلے شہباز شریف صاحب نے سیز فائر والے، اچھا بریک لے لیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ بھی ہے، تو شہباز شریف صاحب فالو کر رہے ہیں سارے پروسیس کو سیز فائر کے وائلیشن کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. نو صاحب، اسرائیل کا میڈیا اس پہ رپورٹ کر رہا ہے اس سارے ایونٹ کو، تو جو بڑے میڈیا گروپس ہیں میں ذرا ان کی ہیڈ لائنز آپ کو سناتا ہوں. دا ٹائمز آف اسرائیل لکھتا ہے جی کہ یہ جو سیز فائر کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ وار از ناٹ اوور اونلی پاز. اسی طرح وائی نیٹ ایک بڑا ان کا لیڈنگ نیوز ایجنسی ہے، وہ کہتی ہے وہ کہتا ہے ٹرمپ بائز ٹائم، اسرائیل پیز پرائس. ہرز شاید HARTZ وہ لکھتا ہے جی کہ سیز فائر ناٹ کنونسنگ اسرائیلی کرٹیکس. جیروسلم پوسٹ لکھتا ہے کہ اسرائیلی آفیشل ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ سیز فائر. بھیا یہ جیسی خبر آئی ہے میرے دل سے پہلے تو ظاہر ہے کہ رب کا شکر ادا کیا کہ چلو یار کچھ دنوں کو تو بلا ٹلی. دوسرا فوری طور پر میں نے خود اپنے ہاتھوں جو صبح جو پہلا جو ٹویٹ جو میں نے کیا، میں نے یہ کہا تھا بی ویئر آف اسپوائلرز، پھر اس کو تباہ کرنے بھی آتے ہیں. اس میں سچی بات ہے کہ میرے ذہن میں صرف اور صرف ابھی اس وقت تو ایک ہی ملک آیا تھا، اب ایک اور بھی ملک آ رہا ہے، وہ تھا اسرائیل. دوسرا کون سا آ رہا ہے؟ بھارت. تو اسرائیل جو ہے اس نے لبنان پر جو ہے وہ حملوں میں جب سے یہ سیز فائر کا اعلان ہوا ہے انتہائی شدت ایران پہ روک دیا اس نے، اسرائیل لبنان ادھر پہ رک کر دیا. آلریڈی آج کا واقعہ ہونے سے قبل 10 لاکھ افراد جو ہیں وہ ساؤتھ لبنان کے علاقوں سے، کیونکہ ساؤتھ لبنان میں رہنے والے ہر شخص کو اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ کا کارکن گردانتا ہے. اور وہ بیچارے وہاں پر سمندر کے کنارے بھائی خیمے لگا کر بیٹھے ہوئے، گھر بار تباہ ہو گئے اور بیکاری بن گئے ہیں، کوئی ٹھکانہ آسرا ان کے پاس نہیں، اس کے باوجود وہ جاری رکھے ہوئے. اب وہ کریٹ اس طرح کی صورتحال کر رہا ہے کہ آپ حزب اللہ کو اتنا یا ساؤتھ لبنان میں اتنی وحشیانہ بمباری کرو کہ ایران کے لوگ مجبور ہو جائے، وہ کہیں کہ جناب اگر یہ بمباری نہیں رکنی تو ہم تو یہ پاکستان نہیں جا رہے. یہ باقاعدہ گیم پلان ہے. ٹھیک ہے. ایران کی میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکارانہ مہارت یہ ہوگی کہ وہ بھی کہے کہ ٹھیک ہے کچھ ہو جائے بچوں، ہم تو جا رہے ہیں. بلکہ اگر انہیں 8 بجے آنا تھا تو 6 بجے آ جائے، ہم پہنچ رہے ہیں کبھی آر سٹی. تو ویسے وہ کہہ رہے اس ہیں پہ کئی لوگ دیکھیں نا، آپ دیکھیے، متحرک بھی ہیں، لیکن دیکھیے ترکیہ کے صدر ارے بابا ان سے پہلے میری بات سن لو. ایران کے وزیر خارجہ نے باقاعدہ چیف آف دی آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سے گفتگو کیا کہ بھائی صاحب ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک پوسٹ اور پھر یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے، اور اس میں اس کے علاوہ ایک لبنان میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، اور کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خطے میں بھی ایک دو ملک جو ہیں انہوں نے کوائلیشنز کی، ان کے نام نہیں لیتے کیونکہ بڑے نازک مرحلے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو شہباز شریف صاحب نے یہ جو تازہ ترین پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ وائلیشنز آف سیز فائر ہیو بین رپورٹڈ ایٹ فیو پلیسز اکراس دا کانفلکٹ. کہ جنگ جس علاقے میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے، وہاں پر کچھ جگہوں سے، اور اس سے یہ کہ میں بہت خلوص سے درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے صبر کا مظاہرہ کریں اور 2 ہفتوں کے لیے ذرا موقع دیں. دیکھیں اس پہ بڑا اہم نقطہ میں آپ دینے جا رہا ہوں سر. طیب اردگان صاحب ترکیہ کے صدر، انہوں نے شہباز شریف سے بات کی، اس کے فوری بعد یہ بھی کب ہوا ہے جب ہم پروگرام کر، انہوں نے ٹرمپ صاحب سے گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے جو نقطہ اٹھایا ود ٹرمپ کہ آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ یہ 2 ہفتے کا سیز فائر امپلیمنٹڈ رہے
اور کسی مستقل جنگ بندی کے نتیجے پر بھی پہنچیں، لیکن اس سے پہلے کوشش کریں، نظر رکھیں کہ وائلیٹ نہ ہو اسی تو ایگزیکٹلی نا. اور یہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ جیسے امریکی ایک جرنلسٹ ہے، وہ اس کا PBS کی ہے، لز لینڈرز اس کا نام ہے، اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ وہ تمہیں پتہ ہے آج وہ اس کی وزیر دفاع جو مسخرہ سا ہے، وہ وزیر جنگ جو ہے بلکہ، تو وہ اس کی تھی وہ یعنی بریفنگ، وہ پیٹر ہیگسٹ، اس نے اس کے بعد کہتی ہے کہ میں نے ٹرمپ صاحب سے بات کی ہے کچھ لمحوں کے لیے، تو میں نے ان کو کہا کہ جی یہ تو اسرائیل تو لبنان پہ جو ہے وہ وحشیانہ بمباری کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ حزب اللہ کی وجہ سے کر رہا ہے، اور وہ تو ڈیل میں شامل نہیں ہیں حزب اللہ والے. نہیں یہ کون شامل نہیں ہے ڈیل میں؟ ٹرمپ کہتا ہے بیکاز آف حزب اللہ they were not included in the deal. مثلا جو ہمارے درمیان جو طے ایران اور ہوا امریکہ ہے کی ڈیل ہے، اس میں ایران وہ حزب اللہ کے خلاف کارروائیوں کا تذکرہ نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد ساتھ ہی کہتا ہے that will get taken care of, it's all right. یعنی ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ اچھا دیکھتا ہوں، مطلب یہ کمٹ نہیں کر رہا کہ میں رکواؤں گا، یہ بھی کہہ دیا کہ ڈیل کا حصہ نہیں ہے. لیکن ابھی طیب اردگان کے فون کے بعد بابا یہی ہے نا کہ ایک بلڈ اپ ہونا ہے، کیونکہ ایران نے بھی یہ میسیجنگ شروع کر دی ہے کہ اگر نہیں رکی تو شاید ہمیں نہ آنا پڑے، ہم نہ آئیں. دوسرا یہ بھی وہ خبر چلا رہے ہیں کہ اگر سیز فائر پر کامل عمل درآمد نہ ہوا لبنان سمیت، تو ہم آبنائے ہرمس جو ہے پھر سے بند کر دیں گے. آج 10 ایسے بعد سے جہاز گزرے ہیں جس کی وجہ سے تیل کی قیمت بھی نیچے گزری تھی. میرا اپنا یہ خیال ہے، میں بڑے بلا خوف یہ یعنی کہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیے صاحب، کل سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی باتیں شروع ہو گئی تھیں. آج 70 کے قریب اراکین پارلیمنٹ جو ہیں، سینٹ اور وہاں کی قومی اسمبلی کے جس کو ہاؤس کہتے ہیں، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو، انہوں نے باقاعدہ ایک پٹیشن تیار کر رہے ہیں کہ ہم طریقہ سوچیں کہ یا تو ٹرمپ کو مجبور کیا جائے کہ وہ استعفیٰ دے، اور یا یہ کہ اس کے خلاف امپیچمنٹ کی راہ بنائی جائے. وہ شاید 85 ہیں سر، 70 نہیں 85 ہوگی. اب لیکن وہ ڈیموکریٹس ہیں اس میں. یار تو ڈیموکریٹس ایک بات تو چل نکلی نا. اور دوسرا مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ فوری طور پر جو ہے دونوں کے یہ سیشن بلائے جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ بہرحال اس کا بھی مڈ ٹرم الیکشن آنا ہے نومبر میں، اور قیمتیں وہاں پہ بھی بڑھ رہی ہیں. وہ ایک امپیکٹ، وہ ایک اپنا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ڈرامے یعنی کہ موصوف، دیکھو نا کل اس نے سویلائزیشن تباہ کرنی تھی، پرسوں یعنی کل نا، کل کے دن. ٹھیک ہے. تو جو اعلان کیا تھا، اور 3 گھنٹے قبل وزیر اعظم پاکستان کا ایک اور ٹویٹ جاتا ہے جس میں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ بھائی صاحب مولا رکھو، رب مہربانی کرو، چلتی رہی سن لیے. وہ اس کو ری پوسٹ بھی کرتے ہیں اور موصوف کہتے ہیں کہ اس نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ میں نے پاکستان کے وزیر اعظم کی درخواست پر، فائن، اس میں کوئی ہماری شان گرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک حوالے سے وہ یہ کہ بھائی ہماری بات کو مان رہا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب چونکہ اردوان نے بھی کر دیا، یہ وہ کہے گا بھائی جی ہوگی، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ کیا جلدی ہے. اسرائیل آن بورڈ ہے اس سیز فائر؟ آئی ڈونٹ تھنک وہ کرے گا، لیکن وہ جتنا کرے گا وہ اس میں ٹرمپ کو کمزور کرے گا، مضبوط نہیں. اب اگر کرے گا جو کر رہا ہے، اگر وہ نظر آیا کہ وہ سیبوٹاژ کر رہا ہے، اور اسرائیلی نہیں اور بھی کوئی ملک اگر ایسا کرتا ہوا دکھائی دیا، اسپوائلر میں آپ نے ہندوستان کا نام بھی لیا. ابھی صرف اتنا کر لیں کہ جے شنکر صاحب جو ہیں وہ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس ملک کے بعد کہاں کہاں جانا ہے، اور بھارت کیا سودا بیچے گا. اس کے بعد سودا ہے اس وقت کوئی بیچنے کو صورتحال میں؟ جی وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو بیچے گا، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اس کو بھی اگلے سیگمنٹ میں کریں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، تو آفٹر دیٹ ٹھیک ہے وی ٹیک بریک کے بعد اب اسی کو کنٹینیو، اور اس کے بعد کس کا ہاتھ اوپر رہا اس پوری ڈیل میں اس پہ بھی بات کریں بریک کے بعد.
वेलकम बैक सर। स्पॉइलर हिंदुस्तान और जय शंकर। सर देखिए, बात ये है कि एक बात चल रही है जो मैंने आपको कल भी समझाने की कोशिश की थी कि ट्रम्प को जो सबसे बड़ा जो हजीमत का सामना करना पड़ रहा है इजराइल समेत, कि साहब आप जब इस जंग में घुसे थे 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी 2026 तक आप नाए हुर्मत से तेल ले जाने लाने ये वो कोई तंगी नहीं थी, कोई तंगी नहीं थी। और तुम किस किस्म के दुनिया की वाहिद सुपर ताकत होने के दावेदार हो और कहते हो कि मैंने फजाइया भी तबाह कर दी, फौज भी तबाह कर दी, ये भी तबाह कर दिया, तुम दोनों ने बहम मिलकर, और आप नाए हुर्मत से जहाज नहीं गुजर पा रहे। ठीक है। अब ईरान ने जो कहा है मुज़ाकरात, तो वो ये कहता है कि जी बिल्कुल वैसे ही है जैसे नासिर ने किया था 1956 में। फ्रांस जो है वो बरतानिया, फ्रांस, इन लोगों ने मिलकर बनाई थी। मिस्र तो गरीब मुल्क था, कभी उनको आसानी पड़े उनको अगर रास्ता मिल जाए। ठीक है। तो ईरान कह रहा है कि जी आप मेरे साथ बैठ के मुज़ाकरात करो और मैं तो जो है वो यानी टोल टैक्स वसूल करूँ। उसमें कोई कह रहा है जी, कहता है कि मैं एक जहाज़ का $20 लाख लूँगा, कोई कह रहा है जी मैं एक बैरल का $1 चार्ज करूँ। ठीक है। तो उसमें ये है कि भारत साहब ये करना चाह रहे हैं कि साहब ये क्या बात हुई, ये तो इंश्योर करवाना चाहिए आपको कि तेल सऊदी अरब का, तेल कुवैत का, तेल मुत्तहिदा अरब अमारात का, और उसके गुजारने के पैसे ये ले रहा है। ये गेम करने के लिए अच्छा मुख्तलिफ दौरों के वो चक्कर में है, लेकिन उसमें वो नाकाम रहेंगे। बड़ा वो अफलातून बनते हैं ना। क्यों? मेरे पास इस वक्त नहीं है, वरना मैं अपनी टीम को कहता, बहुत दिन पहले बात हुई थी इससे ट्रम्प से कि ये आपने हुर्मस का क्या करना है? उसने कहा था कि उसके हम पैसे लेंगे। कहा तुम लोगे? उसने कहा मे बी मी एंड आयतुल्लाह whosoever is in power। यानी वो क्या कह रहा है, पैसे लेंगे कि ईरान भी ले और मैं भी लूं, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के पैसे, और यानी मैं भी लूँ, तो मेरा हिस्सा भी पाओ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है। तो उसकी ऐसा है, प्राइस डील कर लेते हैं। उसमें उसका क्या फ़ायदा है कि ही वुड बी हैविंग ऑलमोस्ट काइंड ऑफ टोटल नॉलेज एंड कंट्रोल कि कितना तेल चीन को गया है, कहाँ गया, और बाकी कहाँ गया। ठीक है। तो इसमें तो भारत नाकाम रहेगा। बाकी तेल तो इन लोगों ने, बाकी मुल्कों ने तो बेचना है। अगर वो आज $115 पे बेचने को भी तैयार हैं, तो भाई अगर फर्ज करो मार्केट प्राइस आ जाती है 65 पे, तो एक बैरल का अगर ईरान ले जाएगा तो 66 का होगा। ठीक है। उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। दूरस मिसाल के तौर पर सऊदी अरब ने, जो मैं बार बार तुम्हें युम्बा की बात करता रहता हूँ कि उन्होंने वो अपनी वो एक नई बनाई थी, ठीक है जी, और वहाँ से ये कि इंडियन ओशियन, और अब वो फुल कैपेसिटी काम कर रही है, 7 लाख बैरल रोज। सही है। ठीक है। तो ये भारत जो है अब ये गंद डाल रहा है, मतलब भारत चाहता है कि ये मामला खराब हो, हमें जो तेल मिल रहा है, टाइम की भी कमी है। सही है। उस टाइम की भी कमी। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला पे बात कर लेते हैं। चीन के फॉरेन ऑफिस की जानिब से एक इन्फॉर्मेशन आई है कि मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए और वो नतीजा खेज भी है। दोनों ने बाहम मिलकर फैसला किया कि चीज़ों को सेटल डाउन कर लिया जाएगा एक फ्रेमवर्क के तहत। अगेन हु इज द गारंटर? इसमें तो चाइना है। इसमें तो चाइना है। बाबा इस वक्त एक आपको हैरत होगी ये बात, और इस पर देखना शुक्रिया भी दोनों जानिब से अदा कर दिया। अमेरिका भी खुद चाहता है कि अब देखो ट्रम्प का तुम नहीं अंदाजा लगा रहे कि उसको जो इम्पीचमेंट के जो खतरात बढ़ रहे हैं वो सियासी तौर पर बहुत मुश्किल में है। और ये अमेरिका की बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाने चाहिए, नॉर्मलाइज। भाई आखिर ओबामा ने क्यों एग्रीमेंट किया? 2016 में किया, वो वजह है ना। ठीक है। तो लार्जर इंटरेस्ट में वो चाहते हैं कि चीजें सेटल हो, कि भाई तेल उनका भी बिके, हमारा भी बिके, ये वो इधर उधर, और एक रौनक लगी रहे।
اور اس کا کریڈٹ مجھے بھی ملے, اور اگر ٹول ٹیکس میں بھی 2 روپے مل جائے تو کیا یار, ہاں کچھ نہ کچھ اکانومی کو بھی فائدہ ہو جائے. تو ہمیں ہی فائدہ ہو جائے. جو لوگ مجھے کہتے ہیں ایران کرے تو بجائے میں پیسے دینے کے وہ کہیں گے کہ جی جناب آپ نے جتنی ہماری تباہی بربادی کی ہے ہم تو اس کی بحالی کے لیے چارج کر رہے ہیں. ہاں تو وہ میرا یہ خیال ہے اس میں لکھا بھی اگر وہ کہ اپنے اس کو کھولے اور بحالی پہ خرچ کرے. ارے آج بھی اس نے یہ کہا ہے کہ میں بھی وی شیئر, اس سے 3 مرتبہ یہ سوال ہوا, اس نے کہا وی شیئر. ٹھیک ہے کہ میں یعنی میں ملٹری کور دوں گا, میں یعنی یقینی بناؤں گا اوور آل سیکیورٹی, اور آپ نہ حرمت سے گزر وہ کریں گے تو ٹھیک ہے جی, میں غنڈہ ٹیکس لاؤں گا. آخری سوال, اس سب میں اتلا ہاتھ کے دسی, یہ ایک بالکل اس طرح کی جاہلانہ بات ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھی. نہیں ایران اور امریکہ کے بیچ میں یار پھر وہی بات ہے. اب ہم پاکستان ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ کہیں آئے کہ نہیں امریکہ اوقات دیتے, تو وہ کہے گا جی یہ تو یہ کیا بات ہے. آلریڈی وہاں پہ جو ہے وہ مجبور کیا جا رہا ہے ٹرمپ کو کہ جب جے ڈی وینس کو نہ بھیجیں. لیکن اگر آپ جے ڈی وینس کو نہیں بھیجیں گے تو پھر ہم منصب کی بات آتی ہے نا. آپ کا نائب صدر آئے تو ان کے قومی اسمبلی اور مجلس کا اسپیکر آئے گا, اور اگر آپ جے ڈی وینس کو نہیں بھیجیں گے اور آپ وٹکوف کو ہی کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں, وہ ایرانی نے کہا تھا پہلے کہ ہم نے بات نہیں کی. یہ تو یہ نہیں ویسی بات وہی ہے جب پہلے وہ چل ٹائم ختم ہے, اس پر توجہ دینے کے. کل یہ کلیئر ہو جائے گا, کل شام تک, کیونکہ اسلام آباد کی سیکیورٹی بھی ہائی لائٹ پہ ڈال دی گئی, اور شاید اسلام آباد میں اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ جمعرات اور جمعے کے دن 2 روز کے لیے اسلام آباد پورا آف ہوگا. ہم آ سکتے ہیں کہ نہیں شو کرنے؟ آپ آ سکتے ہیں, ہم میں اور اسد پنڈی والے ہم آ سکتے ہیں کہ نہیں, یہ سوال ہے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.